کیا آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی صرف قسمت کا کھیل ہے یا یہ لکیریں آپ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں؟ قرآن نے 1400 سال پہلے سورۃ النجم میں کامیابی کا وہ فارمولا دیا جو آج کی جدید سائنس بھی مانتی ہے۔ لوگ روتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، لیکن اللہ کا قانون بہت سخت اور صاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ترجمہ، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں لفظ عمل نہیں، صحیح استعمال ہوا۔ صحیح کا مطلب ہے ایسی کوشش جس میں انسان تھک کر چور ہو جائے، دوڑ بھاگ کرے۔ غور کرو، یہ آیت سورۃ النجم ستارہ میں کیوں آئی؟ کیونکہ ستارہ تب ہی چمکتا ہے جب وہ خود کو اندر سے جلاتا ہے۔ جب تمہاری نظر بھوکی ہوتی ہے تو گھنے جنگل میں بھی تمہیں صرف پھل ہی نظر آتا ہے، پتے نہیں۔ تمہارا دھیان جس چیز پر ہوگا کائنات وہی تمہیں دکھے گی۔ سائنس اسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہتی ہے۔ جو تم شدت سے چاہتے ہو، کائنات اسے تمہارے قریب لانا شروع کر دیتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں پیاس پانی کو کھینچتی ہے۔ اگر تمہاری تڑپ سچی ہے تو منزل خود چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ لیکن یاد رکھنا، یہ قانون مسلم اور کافر دونوں کے لیے ہے۔ جو دنیا کے لیے بھاگے گا اسے دنیا ملے گی، جو آخرت کے لیے بھاگے گا اسے رب ملے گا۔ بی بی ہاجرہ پانی کے لیے 7 بار بھاگی ہیں۔ پانی وہیں موجود تھا، لیکن ظاہر ہونے کے لیے ان کے بھاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو نتیجہ ملے گا، فرمایا جو کوشش کی وہ ملے گی۔ کوشش تمہارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کبھی کبھی تمہیں وہ نہیں ملتا جو تم چاہتے ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری کوشش کسی اور بہتر چیز کے لیے تھی۔ تو اگر زندگی میں اندھیرا ہے تو ستارے کی طرح گرو مت، بلکہ ستارے کی طرح جلو۔ تمہاری کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آیت کا اگلا حصہ ہے اور عنقریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی، یعنی اللہ تمہارے ہر آنسو اور ہر پسینے کا حساب رکھے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو، اٹھو، صحیح کرو۔ راستہ تب بنے گا جب تم چلنا شروع کرو گے۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھائیں اور کمنٹ میں لکھیں انشاءاللہ۔